انجینئر محمد علی مرزا کہانی باز شخص ہے. کہانیاں ڈالنا یہ اس کا وطیرہ ہے. آئیے اس کی ایک اور کہانی سناتے ہیں. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلود کرتے کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک کہانی ڈالتا ہے. سنیے مرزا کیا کہتا ہے. اور یہ ہمیں آگے باتیں کرتے ہیں جی یہ حضرت عثمان کے مخالفین ہوتے ہیں. حضرت عثمان بھی تسی مروایا ہے سرکار. ہاں بنو امیہ نہیں مروایا ہے. اب بعد میں پھر خون آلود جو ہے نا کرتا جا کے جامعہ دمشق میں لٹکا دیا ہے پوری کہانی ایک جمع کرنے کے لیے. بینیفیشری ہوئے ہیں نا, بنو امیہ بینیفیشری ہوئے ہیں نا. اور یہ آپ آج کی جدید پالیٹکس میں بھی دیکھیں گے کئی خاندانوں میں لوگ شہید ہوتے ہیں اور پیچھے ان کے سکسیسر جو ہے نا وہ ان کے خون کے اوپر سیاست کر رہے ہوتے ہیں. یہ خون آلود کرتے آج بھی لوگوں نے لٹکائے میں, اور ہمیں آ کے یہ لوگ بتاتے ہیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جی وہ چندوں کے اوپر پڑھ رہا ہے اور یہ ان کی ڈیوٹیاں پوری کر رہا ہے. یار یہ کتابیں ان کی ہیں, یہ بخاری مسلم میں نے لکھی ہے. اب تم اپنی کتابوں سے منکر ہو گئے ہو تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ میرا تو کام یہ ہے کہ جو قرآن و سنت میں آیا ہے میں ڈنکے کی چوٹ کے اوپر بیان کروں گا اللہ کے فضل سے. یہ خون آلود کرتے والی کہانی مرزے نے اور بھی کئی موقعوں پر سنائی ہے, لیکن آج تک اس کی صحیح یا ثابت شدہ روایت پیش نہیں کی. اس لیے تو ہم کہتے ہیں یہ کذاب اور دجال ہے. اور اگر کسی کو ہماری یہ بات بری لگتی ہے اور وہ مرزے کو صادق اور امین مانتا ہے تو ہم عرض کرتے ہیں کہ پھر لاؤ سیدنا عثمان کے خون آلود کرتے والی کوئی صحیح سند سے روایت ثابت کرو. یہ کس کتاب میں ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا یا ان کے ساتھیوں نے امیر المؤمنین امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کا خون آلود کرتا جامع دمشق میں لا کر لٹکا دیا تھا؟ کہانیاں سنانے کی تہمت لگاتے لگاتے کہانی باز نے خود کہانی ڈال دی. ہے کوئی اس کا اندھا مقلد جو اس سے مطالبہ کرنے کا جرأت کرے اور کہے لا مامیہ دکھا صحیح سند کہ بنو امیہ نے یہ کام کیا, جامع دمشق کے اندر یہ کرتا لٹکایا, لاؤ اس کی کوئی سند دکھاؤ, سند بھی ہو اور صحیح بھی ہو. اور اس کی بدبختی دیکھیں, احترام دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی صحابی کو آج کل کے سیاستدانوں سے ملا رہا ہے. پھر جب احترام کی بات کرتا ہے تو اسی لیے ہم اس کے احترام کو ڈھونگ کہتے ہیں. اور ڈھونگ نہ کہے تو کیا کہے؟ جب دل میں کچھ اور ہو اور زبان پہ کچھ اور ہو تبھی ایسی حرکتیں ظاہر ہوتی ہے. تو احترام کا دعویٰ یہ ڈھونگی بابے کا ڈھونگ ہے صرف. بلکہ ہم کہتے ہیں او ظالم مرزا منگول, تم صحابہ کرام پر جھوٹ بولتے ہو کہ انہوں نے سیدنا عثمان کو شہید کیا یا کروایا. یہ تمہاری کہانی ہے, یہ تمہارا جھوٹ فراڈ دجل فریب ہے. اور اگر نہیں سچے ہو تو لاؤ ثبوت پیش کرو. بینیفیشری کی بات کرتے ہو تو پھر پہلے یہ تو دیکھو کہ سیدنا عثمان کے بعد خلافت کس کو ملی تھی؟ اہل ایمان نے, صحابہ کرام نے امیر المؤمنین امیر عثمان کی شہادت کے بعد سیدنا علی کو خلیفہ بنایا تھا رضی اللہ عنہ. اور شہادت علی کے بعد بھی خلافت امیر معاویہ کو نہیں ملی تھی, بلکہ صحابہ کرام اور دیگر اہل ایمان نے اپنا خلیفہ شہزادہ رسول سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بنایا. کچھ تو حیا کرے. مرزائی ماموں پارٹی بخاری مسلم کی بات کرتا ہے, بخاری و مسلم کو سامنے رکھ کر جھوٹی کہانیاں ڈالتا ہے. یہ جو ہم بتا چکے ہیں بتا رہے ہیں یہ سبھی کچھ انہی بخاری و مسلم میں موجود ہے. تو کتھوں کٹ کے لایا ہے بینیفیشری؟ یہ تمہاری کہانی ہے جھوٹ دجل فریب اور صحابہ کے بغض پر مبنی تمہاری رافضیت ہے جو تمہاری زبان سے ظاہر ہوتی ہے.